عزیزان محترم، جو موضوع ہے اس کا حق تو ہمارے مرکزی مقرر حضور غازی ملت ہی فرما سکتے ہیں، لیکن میں حصول برکت کے لیے 4 باتیں آپ سے عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اشرف بندے کو، اپنے محترم اور معزز بندے کو، کون؟ جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آزمائشیں لے لی، جان کی آزمائش لے لی، مال کی آزمائش لے لی، اولاد کی آزمائش لے لی، تمام آزمائشوں میں آپ کو کامیاب پایا، ٹیسٹ پاس کرتا ہوا پایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام عطا فرمایا، آپ کو ایک ایوارڈ عطا فرمایا، اور میری بات مکمل ہوگی اساسہ امامت ولایت پر۔ اب وہ کون سا ایسا اعزاز تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا؟ قرآن مجید میں جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ان آزمائشوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے بے شمار دعائیں مانگی۔ اس موضوع کے اعتبار سے 2-4 دعائیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یا اللہ، اب وہ بڑی شان والا رسول بھیج دے جو ہمیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمیں کتاب کا علم دے، حکمت سکھائے اور ہمارا تزکیہ نفس کرے۔ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، تزکیہ نفس، ہمارے قلب کو، ہمارے دماغ کو پاک صاف فرما دے۔ اب دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت حاصل کر لے، اور اللہ نے درج کیا ہے تو دعا قبول بھی تو ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اس دعا کو قبول فرمایا، ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ وہی ترتیب ہے، ہم نے بھیج دیا وہ بڑی شان والا رسول جو تمہارا تزکیہ نفس کرے گا اور کتاب کا علم دے گا، تمہیں حکمت سکھائے گا۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے پھر دعا مانگی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یا اللہ، میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ، میری اولاد کو، میری ذریت کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ۔ اللہ اکبر، دعا قبول ہو گئی۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ارے تم صرف بت پرستی کی بات کرتے ہو، تمہارے آنے والی اولاد کو تو میں ایسا پاک صاف کروں گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر نجاست سے پاک کر دوں گا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم پھر دعا مانگتے ہیں، مولا کریم فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ، تو لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے۔ دعا مانگی ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اللہ اکبر، آپ نے گویا ارشاد فرمایا زبان حال سے کہ تو صرف دلوں میں محبت ڈالنے کی بات کرتا ہے، تو پھر میں بھی رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے ابراہیم،
محبت کو لوگوں کے صرف دلوں میں نہیں ڈالوں گا بلکہ اجر رسالت بنا دوں گا. تیری اولاد کی محبت کو اجر رسالت کا درجہ دے دوں گا. پھر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی. بات مکمل کر رہا ہوں. حضرت کی مسکراہٹ سے بڑی توانائی آئی ہے الحمدللہ, بڑی توانائی آئی ہے, حوصلہ افزائی ہوئی ہے الحمدللہ, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-4 دقیقے اور لے کے بعد مکمل لگے. یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد حضور غازی ملت زندہ باد حضور غازی ملت زندہ باد. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعا مانگتے ہیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ تو میری ذریت کی ایک شاخ کو ہمیشہ اسلام پر قائم رکھ. حضرت ابراہیم کی اس دعا کو اللہ نے پھر شرف قبولیت عطا فرمائی. ارشاد فرمایا الذین آتینہم الکتاب من قبلہ ہم یؤمنون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابھی وحی کا دور شروع بھی نہیں ہوا, رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اعلان نبوت نہیں آئی, ابھی وحیوں کا تسلسل قرآن پاک کی آمد نہیں ہوئی, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جبکہ قرآن کا نزول نہیں ہوا. کیا فرمایا؟ ہم یؤمنون, ایمان پر تھے, اور جب ان سے کہا گیا قرآن پاک پڑھ کر تو وہ کہنے لگے اس پر تو ہمارا ایمان پہلے سے ہے. اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے انا کنا من قبلہ مسلمین. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. یہ خانقاہ کی بات ہے, یہ خانقاہی بات ہے, انٹرنیشنل خانقاہ کی بات ہے, خانقاہ قادریہ الجیلانیہ کی بات ہے. بزرگوں کے فیضان سے عرض کرنے لگا کیا اس وقت بھی کچھ لوگ اسلام پر تھے, مسلمان تھے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جب اعلان نبوت نہیں ہوا, وحی کا تسلسل شروع نہیں ہوا, اس وقت بھی کچھ لوگ مسلمان تھے, اللہ کے فرما بردار تھے. عزیزان محترم, تمام باتیں مکمل ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشرف بندے کو, حضرت خلیل اللہ کو, تمام کامیابیوں کے بعد جو عنایت عطا فرمائی, آپ نے نبوت عطا فرمائی, رسالت عطا فرمائی. اور جب رسالت عطا فرمائی تو اس کے ساتھ جیسے ہر نبی اپنی قوم پر امام ہوتا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ارشاد فرمایا, اعلان فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے خلیل, ہم نے تمہیں سب پر امام مقرر کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا قال ومن ذریتی, یا اللہ میری ذریت کے تعلق سے کیا بات ہے, کیا ان کو بھی امامت ملے گی؟ اساس امامت ولایت, کیا یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین, یہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گی. تو معلوم کیا ہوا؟ بزرگوں کے فیضان سے عرض کرنے لگا ہوں, عادلوں تک پہنچے گی. جب ظالموں تک نہیں پہنچے گی تو معلوم یہ ہوا عادلوں تک پہنچے گی. اب یہ تسلسل اساس امامت ولایت رسالت کے ساتھ چلتا گیا. حضرت ابراہیم سے کبھی یہ امامت حضرت اسماعیل میں منتقل ہوتی ہے, کبھی حضرت اسحاق میں, کبھی حضرت یعقوب و یوسف میں, کبھی حضرت داؤد, حضرت سلیمان,
حضرت ہارون و موسیٰ، حضرت یحییٰ و عیسیٰ، اور پھر یہ سرکارنی بی بی آمینہ کے بطن اطہر میں آتی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ رسالت اور امامت پہنچتی ہے۔ رسالت کا درجہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے نبوت کا درجہ، یہ اس کا ذیلی، اس کے ماتحت درجہ ہے، لیکن اللہ نے عطا فرمایا ہے ایوارڈ، الگ سے عطا فرمایا ہے، نبوت عطا فرمائی الگ سے، امامت عطا فرمائی الگ سے۔ اب تسلسل نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت پر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اختتام ہو گیا، پروفیسی کا اختتام، سیل آف پروفیسی۔ کیا امامت کا اختتام ہوا؟ چونکہ نبوت عطا فرمائی، ارشاد فرما دیا کہ نبوت کا اختتام ہو گیا ہے، سیل آف پروفیسی، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن امامت کا تسلسل ختم نہیں ہوا۔ قرآن میں کہیں بتلا دو، اب یہ مزید سفر کرتی ہے عادلوں کی پشتوں، یہ اساس امامت ولایت کبھی حضرت مولا علی کے پاس پہنچتی ہے، کبھی شہزادی کونین سرکارنی بی بی فاطمہ الزہرا تک پہنچتی ہے، کبھی حسن و حسین تک پہنچتی ہے، کبھی ائمہ اہل بیت تک پہنچتی ہے، کبھی غوث الورا تک پہنچتی ہے، کبھی غریب نواز تک پہنچتی ہے، کبھی بہاؤالدین نقشبند تک پہنچتی ہے، شہاب الدین سہروردی تک پہنچتی ہے، اور آج تک ہر ولی کی پیشانیوں میں، سینوں میں، دلوں میں یہ نور امامت ولایت کا چمکتا اساس ہے امامت ولایت۔ عزیزان محترم، بات ختم ہو گئی، الحمدللہ۔ اب ولایت کا جو فضل ہے اس پہ میری بات مکمل۔